السلام علیکم ناظرین، سینئر میزبان آفتاب اقبال نے جعفر ایکسپریس پر حملے کا الزام پاک فوج پر لگا دیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ انہوں نے جعفر ایکسپریس پر حملے کے حوالے سے اور کون کون سے انکشافات کیے ہیں، یہ جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اپنی طرز کا ایک نادر واقعہ ہے۔ آج تک کبھی اس قدر میسو سکیل پر ہاسٹیج سچویشن پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی۔ یہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ اس کی مثال گزشتہ 78 سال میں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولے گی کہ ہمارے ہاں جہاز تو اغوا ہوتے تھے، بسیں تو اغوا ہوتی تھیں، ٹیکسیاں، رکشے، ویگنیں تو اغوا ہوتی تھیں، پلیئرز کی، کرکٹرز کی کوچز تو اغوا ہوتی تھیں، لیکن اب ٹرینیں بھی اغوا ہونے لگی ہیں۔ مہارت، آپ نے غور کیا ہے کہ اس پورے مشن کی، اس پوری ایڈونچر، اس پوری واردات کی پلاننگ باقاعدہ ملٹری پلاننگ لگ رہی ہے۔ یہ کسی چھوٹے موٹے علیحدگی پسند، عسکریت پسند، شر پسند گروہ نے نہیں کی۔ اس کے پیچھے باقاعدہ ملٹری پلاننگ، ملٹری اسٹریٹجی ہے۔ یعنی پورے علاقے کا ٹرین ان کی فنگر ٹپس پہ تھا۔ انہوں نے کس قدر شاندار سپاٹ کی سلیکشن کی۔ اس طرح کی واردات کے لیے یہ آئیڈیل سائٹ تھی، اس لیے کہ اس کا نہ صرف چپا چپا میں نے دیکھ رکھا ہے، اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز بنا رکھی ہیں، اور اس کا تذکرہ میں نے گزشتہ روز لائیو ٹرانسمیشن میں بھی کیا تھا۔ یہ خواتین و حضرات ٹنلز کا ایک سلسلہ ہے جس میں انتہائی ماہرانہ طریقے سے ایک ایسی ٹنل سلیکٹ کی گئی، ٹنل نمبر 8 یعنی سرنگ نمبر 8، کہ جس کا ہیڈ اور ٹیل سرنگ کے اندر ہے، اور گاڑی روک دی گئی۔ گاڑی جس بلاسٹ سے روکی گئی وہ بھی انتہائی ماہرانہ طریقے سے ہوا، تاکہ نہ تو وہ آگے سے رک سکے اور نہ پیچھے رک سکے۔ پھر ان کی مہارت دیکھیے کہ انہیں پتا تھا کہ اس کے اندر سیکیورٹی سروسز کے لوگ ود فیملیز موو کر رہے ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے، کتنے لوگ ہیں، وہ سب انہیں پتا تھا۔ پھر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ٹاپ پہ ایف سی کے اہلکار پورے علاقے کی سرویلنس کرتے ہیں۔ ان کو کس مہارت سے نیوٹرلائز کیا گیا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں، there was nobody، اس لیے کہ پہلے سے ہی معاملہ کر لیا گیا تھا۔ پھر یہ ٹنل خواتین و حضرات اس قدر نیرو ہے کہ آپ چاہیں بھی تو وہاں پر آپریشن نہیں کر سکتے، ٹرین سے اتر کر آپ کھلے عام چل پھر نہیں سکتے۔ وہ بمشکل اتنی چوڑی ہے کہ ٹرین گزر سکے۔ محسوس یہی ہوتا ہے کہ ذرا لیفٹ رائٹ اس نے جرک کیا تو وہ دیواروں کو ٹچ کرے گی۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کیسا آپریشن کس حد تک کر سکتے ہیں۔ پھر میسیجنگ دیکھیے انہوں نے کیسی کی کہ تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ ہی نہیں تھا، تم نے بہت سوں کو ایزی لینے کی ٹھان رکھی ہے، تم نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں بہت ہی ایزی لیا۔ تم سمجھے کہ ہم صرف بسیں اغوا کرتے رہیں گے، ہم اکا دکا وارداتیں کرتے رہیں گے۔ ہم نے اتنی بڑی واردات تمہاری ناک تلے کر لی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا، اور ہم نے گلوبل نوائز کریٹ کر دی۔ پوری دنیا بریکنگ نیوز کے طور پہ اسے چلا رہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یہ فری بلوچستان ایک موومنٹ ہے، وہاں پہ یہ بی ایل اے بیچاری بڑی محنت کر رہی ہے، بڑے ظلم سہ رہی ہے، اور یہ اس کا کیا دھرا ہے۔ لوگوں کو تو موقع چاہیے بولنے کا، موقع فراہم کر دیا گیا۔ ان کی مہارت نے کم اور ہماری نالائکی نے زیادہ، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب تو اٹس آلریڈی ٹو لیٹ، جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اینڈ پہ میں اس علاقے کے ایک آدمی کی بات دہراؤں گا، اس نے بھی یہی کچھ کہا ہے۔ پھر اس واقعے نے ہماری بے پناہ کمزوری، ایک ہوتی تھوڑی بہت کمزوری، ایک ہوتی شدید کمزوری، ایکسپوز کر دی۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، سہارا لیتا ہے، پھر لڑکھڑاتا ہے اور چل پڑتا ہے۔ ایک شخص ہے جو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ کل کی واردات نے اس علاقے میں
ہماری سیکیورٹی سچویشن کو تقریباً اس طرح کا پورٹرے کیا ہے. ویسٹرن سائڈ پہ واردات کر کے ایسٹرن سائڈ کو میسج دیا گیا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم جب چاہیں لائف لائن کاٹ کے رکھ دیں گے. ہم ایسا بندوبست کرنے کی قدرت رکھتے ہیں کہ کوئٹہ میں بیٹھی پوری کی پوری کور تتر بتر ہو جائے گی, ایسٹرن بارڈر پہ نہیں پہنچ سکے گی. اس لیے جب چاہو ایزی لو, دے آر سٹنگ ڈکس. بڑے افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ تقدیر نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا. ہم سٹنگ ڈکس مشہور ہو رہے ہیں. ہم بہت تگڑے ہوا کرتے تھے, امپریگنیبل, انسرماؤنٹیبل, انکانکریبل کلا ہوتا تھا ہمارا. اور اب دیکھیں ہم سچ مچ راندہ درگاہ بنے ہوئے ہیں. دنیا تو حیران پریشان ہے اس بات پہ, پاکستانی بھی سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہماری حکومت کدھر ہے, بلکہ ہماری حکومتیں کدھر ہیں, ہماری فیڈرل گورنمنٹ کدھر ہے جس کو ککھ پتہ نہیں ہے, ہماری پروونشل گورنمنٹ کدھر ہے جو انتہائی تھرڈ کلاس, ناکارہ اور عیاش حکومت کے طور پہ مشہور ہے, جس کو اپنے للے تلنوں اور عیاشیوں سے فرصت ہی نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ ہے تو وہ پی ٹی آئی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, یہ ہے تو وہ عادل بازئی اس کے گھر چھاپے مار رہی ہے اس وقت. کون لوگ ہو تم, کون ہو؟ اور بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں ہوا ہے تو تم یا تو کھسیانی ہنسی ہنستے ہو کہ جی ساڈے تے پلے ہی کچھ نہیں, اور تمہارے والد صاحب کے پلے ہیں, اور کس کے پلے ہیں؟ پھر تم بیٹھے کیوں ہو اس کرسی پہ؟ بے شرمی کی انتہا ہے کہ تم اس کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کر رہے ہو کہ جی ہماری نااہلی ہے, نالائکی ہے, اور صرف چپ کر کے جی یہ سیکیورٹی والوں کی ذمہ داری ہے, ہماری نہیں ہے. یعنی اگر سارا کچھ سیکیورٹی والوں نے کرنا ہے تو ان کے حوالے کرو کنجیاں اور سائڈ پہ ہو جاؤ. کیوں مزے لے رہے ہو؟ وہ جو ہمارے صدر مملکت صاحب ہیں, سو کالڈ کمانڈر ان چیف, انہیں جواب دہی کرنی چاہیے تھی, انہیں ایڈریس کرنا چاہیے تھا نیشن کو. کیا ایڈریس, آپ سے اسمبلی نہیں ایڈریس ہو سکی, نیشن کو آپ نے کیا ایڈریس کرنا؟ اور پرائم منسٹر, توبہ توبہ کا مقام ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ ہیلی کاپٹر دکھانے سے, جہاز دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا. یہاں پر عقل و خرد کا استعمال کرنا پڑتا ہے, اسپیشل ٹریننگ ریکوائرڈ ہے, اسپیشل سکلز ریکوائرڈ ہیں جو کہ تم میں نہیں ہیں. یہ جنرل بخشی کہہ رہے ہیں. واہ واہ واہ, یہ دن بھی ہماری قسمت میں لکھے تھے. پھر یہ جانتے ہوئے بھی کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, آپ کیوں وہ کریڈٹ لے رہے ہیں جو آپ کا نہیں ہے کہ یہ 82 بندے ہم نے چھڑوا لیے ہیں. انہوں نے آتے بیان دیا کہ بھائی ہمیں کس نے چھوڑا ہے, ہمیں انہوں نے خود چھوڑا کہ تمہارے ساتھ دشمنی نہیں ہے, جاؤ اپنی عورتیں بھی لے جاؤ. بلوچیوں کو بھی چھوڑا انہیں, براوی بولنے والے, بلوچی بولنے والے, انہیں چھوڑ دیا انہوں نے. پٹھانوں کو بھی ریٹین رکھا, پنجابیوں کو تو ویسے وہ لمبے ہاتھوں لیتے ہیں, اور پھر جو سیکیورٹی اداروں کے لوگ ہیں وہ اس کے علاوہ. پھر ایک اور بہت بڑا سوالیہ نشان, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک بار, 2 بار, 3 بار روزانہ پوچھتے ہیں. جب بھی کوئی واردات ہوتی ہے پوچھا جاتا ہے آپ سے, بلکہ بتایا جاتا ہے آپ کو کہ آپ کیا کر رہی ہیں, کدھر مصروف ہیں. یہ واقعی نمبر 1 ایجنسی تھی, اس کو کیا ہو گیا؟ خدارا یہ کام یا تو کسی اور ایجنسی کو تفویض کر دیں اور خود ادھر لگے رہیں جدھر آپ ہیں, یا پھر اپنے اصل کام کی طرف آئیں. کیونکہ جس طرح کی ولنریبل ہماری پوزیشن ہے, اس میں آپ کا رول بڑا وائٹل ہے. آپ معذرت کرنی شروع کریں انہیں جو آپ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ بھائی یا یہ کام کرواؤ یا وہ, اور یقین کیجئے دیٹ تھنگ کین ویٹ, دس کین ناٹ. یہ ہے فوری, امیڈیٹ, اس پر آپ کی فوری توجہ ریکوائرڈ ہے. کسی کی کیا مجال کہ وہ آپ سے زیادہ ریسورسفل ہو, آپ کے اپنے لوگ, آپ کی اپنی انفارمیشن, آپ کا اپنا نیٹ ورک اتنا زبردست ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وسائل جھونکے جائیں ادھر, ہیومن بھی اور لاجسٹک بھی. بڑی اچھی ایچ آر ہے آپ کے پاس, لیکن وہ ساری کی ساری پتہ نہیں کہاں لگی ہوئی ہے. اور آخری بات اس حوالے سے, اختر مینگل کا کل والا ٹویٹ, توبہ توبہ توبہ, وہ پڑھ کے کلیجہ منہ کو آتا ہے, اسے پڑھ کر رونے کو بھی دل چاہتا ہے اور سر دھننے کو بھی. وہ کہتا ہے کہ آپ کو کتنی بار سمجھایا تھا, بار بار کہا گیا تھا کہ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ. آپ اگر اسی وقت سمجھ جاتے تو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے, لیکن آپ نے ہماری وارننگ کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا.
آپ کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، اور آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آئرونیکلی آج اگر آپ سمجھ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سچویشن چینج نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اٹس ٹو لیٹ ناؤ۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جعفر ایکسپریس ڈرامہ امریکہ کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا گیا ہے اور بلوچ علیحدگی پسند کا تعلق جان بوجھ کر افغانستان سے جوڑا گیا ہے تاکہ امریکہ کو یہ بتلایا جائے کہ ہم لوگ آج بھی دہشت گردی سے گھرے ہوئے ہیں اور افغانستان کے خلاف بالکل سنجیدہ ہیں۔ ناظرین، اس لیے امریکہ سے فوراً اس معاملے پر شاباشی بھی لی گئی اور شاید آگے ڈالرز بھی مانگنے کا ارادہ ہو۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ ناظرین، جعفر ایکسپریس کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں کچھ لوگوں کو پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہوئے دکھائی دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے BLA والوں کا کہنا تھا کہ ہم نے صرف سیکورٹی فورسز ایجنسی اور پولیس والوں کو پکڑنا ہے، باقی عام عوام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، اس چیز سے ایک واضح ہے کہ BLA والے بھی جنگوں کے اصول سے بالکل واقف ہیں اور وہ اس کو نبھانا بخوبی جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سویلین کو جانے دیا، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھوں کو انہوں نے سیف روٹ فراہم کیا۔ ناظرین، کل قومی اسمبلی میں شیر افضل مروت نے بھی قومی اداروں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری اتنی بڑی فوج ہے جس کی تعداد تقریباً 7 سے 8 لاکھ ہے، لیکن ہم لوگوں سے 10,000 کے قریب طالبان نہیں سنبھل رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ آرمی چیف کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور اس حوالے سے ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے حوالے سے آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ شکریہ۔